اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک ایسے مکالمے میں جہاں ہم کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور کیا واقعی وہ ایسے اختلافات ہیں جن کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کبھی کبھار اس حد تک پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے۔ مسلمان آج کل بہت ہی زیادہ پولرائزڈ ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں پولرائزیشن ہے، لیکن مسلمان ہر جگہ جو مار کھاتا نظر آ رہا ہے اس کی پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ اتفاق کی کمی ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اپنی اس نشست کے اندر تمام مسائل کو حل کر لیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سوچنے، سمجھنے اور ایک ریسرچ کی تحریک پیدا کرنے کے لیے شاید ہم کوئی کوشش کر سکیں۔ تو اپنے علماء کا آپ سے تعارف کراؤں، بہت ہی قابل اور بہت ہی جید علماء میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ جناب مفتی محمد رفیق سلفی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ عباس وزیری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی تفریق کیوں ہے؟ حوالہ دیا جاتا ہے احادیث کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے کہ مسلمانوں میں تو فرقے بننے ہی بننے تھے، 72 فرقے یا 73 فرقے۔ تو کیا اس کے لیے کوئی پیش بندی کی گئی تھی؟ اور کیا یہ واقعی درست بات ہے کہ اسلام تو ایک ہی آیا تھا لیکن اس کے فرقے 72 یا 73 بننے تھے؟ قبلہ آپ سے کہ آج مسلمانوں میں جو پولرائزیشن ہے اور تفریق ہے، جہاں میں دیکھتا ہوں کہ توحید پر سب متفق ہیں، نبوت پہ متفق ہیں، کتاب پر متفق ہیں، قیامت پہ متفق ہیں، جو اصول دین ہیں ان پہ ہمیں اتفاق نظر آتا ہے، عبادتوں میں بھی بہت زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ اتنی زیادہ تفریق جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں پہلے تو تھوڑا یہ عرض کر دوں کہ دنیا کے، میں چونکہ تقابل ادیان کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو دنیا کے آپ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی ہوں، ان تمام مذاہب کے ماننے والوں میں باہم اختلاف، صرف اختلاف نہیں، اختلاف کثیر موجود ہے، فرقے موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں۔ آپ عیسائیت کو دیکھ لیجئے، عددی لحاظ سے ان کا ایک بڑا فگر ہے دنیا میں، تو آپ ان کے بڑے تو آپ کو دو ان کے جماعتیں کے فرقے ملیں گے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، لیکن اگر نیچے آپ آ جائیں تو میری جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق 70 سے زیادہ ان کے فرقے موجود ہیں۔ آپ یہودیت کی طرف آ جائیں تو ان کے واضح تقسیم 4 ان کے بڑے فرقے موجود ہیں۔ آپ اس کے بعد ہندو ازم میں آ جائیں، بدھ مت میں آ جائیں، زرتشت میں آ جائیں، تو آپ کو ایک ایک مذہب، ایک ایک جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ہے، اس کے نیچے ہزاروں بھی تعداد ہے کہ ان کی فرقوں جماعتوں کی آئے گی۔ اور ان کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف اصول میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم مسلمان ہیں، جو امت محمدی ہے، ان کے اندر اختلاف بعض چیزوں پر موجود ہے، لیکن جو بنیادی بڑی چیزیں ہیں جن میں توحید ہے، رسالت ہے، کتاب ہے، آخرت ہے اور موت ہے، اور یہ تمام ان چیزوں میں ہم سارے لوگ متفق ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ کہ اختلاف بنیادی طور پر جو اختلاف ہے، اگر وہ اختلاف اصول میں کیا جائے تو یہ معیوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اختلاف فروع میں کیا جائے تو وہ اختلاف علم کے دریچوں کو وا کرتا ہے۔ اگر اختلاف ہی نہ ہو، کسی ایک نے جو بات کی دوسرا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، تو یہ جدید تحقیقات کہاں سے ہوں؟ تو یہ فرقے کہاں سے شروع؟ جی میں ادھر آ رہا ہوں۔ کہاں سے شروع؟ بنیادی طور پر جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کے مولویوں نے یہ کر دیا، تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خود رسول خدا کی مسجد کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے، جن کا کلمہ ایک تھا، نماز ایک تھی، وقت ایک تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ سورۃ المنافقون کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ آتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ جی ان مولویوں نے 14ویں صدی کے شروع کیا، بھائی جان اس طرح سے نہ کیا جائے۔ اور ان کا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، نبی کی مسجد کے نمازی ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا
کہ اختلاف ہو سکتا ہے یا ہوا ہے، لیکن اس میں جو اختلاف اصول کے اندر کیا جائے وہ معیوب ہے، اور جو اختلاف تشریع کے اندر ہو، کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہو، کسی اصل کی شرح کے اندر ہو، وہ اختلاف معیوب نہیں ہے۔ یہ تو گفتگو ہو گئی اختلاف کے حوالے سے، اور یہ کہ منافقین ایک الگ بالکل موضوع ہے۔ قبلہ یہ فرقے جو ہیں ان کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کوئی ایسا کانسیپٹ کہیں موجود تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا کہ منافقین ہمارے اس موضوع سے الگ معاملہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر کے فرقوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، میں اسے اس طرح اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہے، اختلاف العلماء رحمت۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی شریعت کا مطالعہ کریں کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور اس قیامت تک کے آنے والے مسائل کا نظام قرآن مجید نے کیا رکھا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ قرآن مجید نے مسائل کو یا قوانین کو مثالوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ قوانین ذکر نہیں کیا، مثالیں ذکر کی۔ اس کا یہ حکم ہے، اس کے اندر قوانین بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس مثال سے قانون نکال کر اس قانون سے پھر زندگی بھر میں آخر تک شریعت کے مسائل معلوم کرنے کا ایک نظام اللہ نے رائج کیا۔ اور اس نظام کو اس لیے رائج کیا تاکہ یہ شریعت قیامت تک زندہ جاوید رہے اور قرآن کے خزینے نکلتے رہیں۔ یہ ایک پورا نظام تھا، اور اس نظام کے لیے لازمی جز تھا کہ اجتہاد ہو، اور اجتہاد کا لازمی جز تھا کہ اختلاف ہو۔ تو اس اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سارے پہلوؤں پر، حدیث کے سارے پہلوؤں پر اس اختلاف کے ذریعے عمل ممکن ہوا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک حدیث مبارکہ سے اگر 2 یا 3 پہلو نکلتے ہیں، ایک فقیہ نے ایک پہلو لے لیا، دوسرے فقیہ نے دوسرا پہلو لے لیا، تیسرے فقیہ نے تیسرا پہلو لے لیا، اس حدیث کے تمام پہلوؤں پر عمل بھی ہو گیا اور امت کے لیے کشادگی پیدا ہو گئی۔ یہ تو اس وقت کی نہیں، میں ابھی اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بنیاد بنی اختلاف کی، اور ابتدا میں یہ اختلاف صحابہ کے اندر بھی موجود تھا، مگر کہیں نفرت نہیں تھی، اور اس نظام کو اس لیے رائج کیا تاکہ یہ شریعت قیامت تک زندہ جاوید رہے اور قرآن کے خزینے نکلتے رہیں۔ یہ ایک پورا نظام تھا، اور اس نظام کے لیے لازمی جز تھا کہ اجتہاد ہو، اور اجتہاد کا لازمی جز تھا کہ اختلاف ہو۔ تو اس اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سارے پہلوؤں پر، حدیث کے سارے پہلوؤں پر اس اختلاف کے ذریعے عمل ممکن ہوا، اور یہ سارے ایک دوسرے کے شاگرد تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے تھے، اور اختلاف اس لیے کرتے تھے کہ ایک شریعت نے ایک پروسیس سمجھایا ہے آپ کو کہ مثال سے آپ نے قانون نکالنا ہے، پھر قانون کو آپ نے لاگو کرنا ہے آئندہ آنے والے مسائل پر۔ اب اس میں تو ہر آدمی کے سوچ کے مطابق اختلاف تو ہونا ہی تھا نا، کہ اس کو یہ قانون بھی لگتا ہے، وہ قانون بھی لگتا ہے، اس نے وہ لگایا، اس نے یہ لگایا، اختلاف ہو گیا۔ اسی کو نقطہ نظر کہا جاتا ہے، اسی سے فرقہ بنا۔ اور شریعت میں کبھی یہ نہیں کہا گیا، ہم بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج بھی عزت سے نام لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حق پر ہو سکتے ہیں، ہم اسے باطل نہیں کہتے۔ مگر قبلہ یہ تو بات آئی کم از کم 600 سال کے بعد، وہیں سے شروع ہوئی، مگر ایک اس سے پہلے تو مسلمانوں کے درمیان قبلہ نہیں، صحابہ کے درمیان یہ سارے اختلاف نہیں، وہ جنگیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کے مسائل میں نہیں۔ ہم چیزوں کو مکس نہ کریں، ہم مسائل کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، وہ الگ موضوع ہے۔ ہم اگر امت کے آگے بڑھنے والے اور جو فتنوں کے مسائل آئے اور جو پیدا ہوئے، سازشیں پیدا ہوئی، وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ وہاں یہ مسائل کا اختلاف نہیں تھا، جنگیں ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہوئی، ان اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں پہ ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کے اختلاف ہیں جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا۔ اصول کا اگر اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان پیدا ہوئے جنہوں نے اس اختلاف کو اپنی ان کی نیت میں اگر ہم کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی اور انہوں نے اصول میں اختلاف کیا، یا ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے آ کر کے نئے ایک سوچ کی الگ سے بنیاد رکھی
تاکہ مسلمان اپنے مقصد سے بھٹک جائیں، انہوں نے اصول میں اختلاف پیدا کیا۔ وہ فرقے، وہ 72 فرقے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ آتے رہیں گے، فرقے بنتے رہیں گے، کلہم فی النار الا وہ ایک جس میں ہم سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، جو قرآن و حدیث کو اپنا ماخذ سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کو اپنا ماخذ سمجھتے ہیں، اخلاص نیت سے وہاں علم کی جولان سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ ہم سب اس ایک فرقے کا حصہ ہیں، اور اس اپنے اختلافات کے باوجود یہ اختلاف رحمت ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے، اس اختلاف کے بغیر شریعت میں وسعت نہیں ہو سکتی، اس اختلاف کے بغیر قرآن مجید کا خزینہ زندہ اور جاوید نہیں رہ سکتا معاشرے میں، یہ اس کا لازمی حصہ تھا۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، باقی 72 فرقے جو ہیں وہ جو ہمارے فرقے ہیں، حنفیہ ہونا، شافیہ ہونا، مالکیہ ہونا، یہ حنفیوں میں اختلاف ہے۔ ان سب کے اندر جو لوگ عبادات کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور اپنی عقل کے مطابق بالکل درست طریقے سے، تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مگر قبلہ ہمیں تاریخ سے بھی سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہ تو فکری اختلافات ہو گئے، لیکن بنیادی طور پر مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی، اور پھر ان کی مختلف برانچز ہیں۔ اس کی بنیاد کہاں سے پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو تمام ہی صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت علیہم السلام ہوں، سب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، سرد و گرم سب دیکھیں، تو یہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا اور درست سوال کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا۔ مفتی صاحب نے بھی اور حضرت مفتی صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اصول پر، جو عقائد پر اختلاف ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں وعیدیں بھی آئیں، بلکہ ایک روایت ہے ابو داؤد کے اندر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات اللہ کے رسول نے نماز پڑھی انتہائی طویل، حتیٰ اصبح، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول اتنی لمبی نماز پڑھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل ذاک صلاۃ رغب و رہب، خباب آج جو میں نے لمبی نماز پڑھی اس میں دعا کی قبولیت کا شوق بھی تھا اور نہ قبول ہونے کا ڈر بھی تھا۔ میں نے پوری رات جا کر اللہ سے 3 دعائیں کی، ان 3 دعاؤں میں سے اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کیں اور 1 دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ جو دعا میری قبول نہیں ہوئی وہ یہ تھی اللہ یلبسنا شیعاً، اللہ اس امت کو گروہ میں تقسیم نہ کرنا۔ تو فرمایا فمنعنیہا، اللہ نے مجھے میری دعا یہ قبول، اس امت نے فرقہ بندی میں تقسیم ہونا ہے، گروہ بندی میں تقسیم ہونا ہے، جو عقائد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جو اصول کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جیسا مفتی حنیف قریشی صاحب فرما رہے تھے، وہ اس زمرے میں آتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یہ ناجی اور کامیاب فرقہ ہے۔ اور باقی فروعات میں تو صحابہ اکرام کے دور میں بھی آپس میں اختلاف تھے، اور ایسے اختلاف نہیں تھے کہ ایک دوسرے سے اللہ نہ کرے قطع تعلقی ہو، ایسے اختلاف نہیں تھے کہ ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوں۔ ہاں فکری اختلاف تھے، ان کے اپنے کچھ، اب اسی بنیاد پر یہ احناف، شوافع، حنابلہ اسی بنیاد پر بنے، لیکن ایک دوسرے کے اتنا احترام کرنے والے، اتنا ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، یقین کریں کبھی اس موضوع کو آپ شروع کریں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ دو گروہ ہیں، ایک شیعہ ایک سنی، یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ اہل التشیع یا جو تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ تقسیم بھی اگر سوچا جائے تو یہ بعد کی بناوٹ ہے، جہاں تک میری سوچ ہے بعد کی بناوٹ ہے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس مقربین کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ ہوئے، لیکن تقسیم جب ہوئی، اب اس تقسیم میں بھی ہم انہیں وہ نہیں کہتے جو دیگر لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان فرقوں میں شامل ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، جو کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، جو اصول کے پیروکار ہیں، وہ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ،
ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے مفتی صاحب، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، ہر موقع پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ آیت مظلوم آیت ہے معذرت کے ساتھ، اس پر عمل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ہر بندہ اس نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی چیزیں پیش کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ کتاب و سنت، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ، یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ 73 فرقوں میں 72 فرقوں میں جو خلوص نیت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اس کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ باقی ان 72 کو آپ ان 72 کو ان فرقوں پہ نہ لائیں، اچھا وہ الگ ہیں، ان کے بارے میں تو حضور فیصلہ کر گئے، کلہم فی النار۔ اچھا، اللہ کے رسول فیصلہ کہ یہ وہ 72 نہیں ہے، فرقہ- یہی تو میں آپ سے کہہ رہا یہاں ہوں، وہی تو کنفیوژن ہے۔ آپ سوال کیجئے، لیکن میں صرف اتنی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، وہ 72 الگ ہیں، ان کو وہ کون سے ہیں؟ وہ جو اصول میں اختلاف کرتے ہیں، اچھا، وہ جو ہیں بنیادی طور وہ خوارج ٹائپ ہیں، معتزلہ ٹائپ ہیں، مرجئہ ٹائپ ہیں، اچھا، وہ ٹائپ قرآن ہیں کے کہ جنہوں بنیادی نے عقائد کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کے بنیادی عقائد کے خلاف، مگر یہاں تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اختلاف جس طرح کی مخلوق انسان ہے نا، اللہ نے جس طرح کی مخلوق بنائی ہے، اس کا لازمی نتیجہ اختلاف نظر ہے۔ آپ آج پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، جوڈیشری میں دیکھ لیجئے، عالمی سطح پہ دیکھ لیجئے، اور بین الاقوامی موضوعات میں دیکھ لیجئے، اختلاف نظر تو ہے، ہر جگہ ہے، اور یہ ہونا ہے۔ وہ جو حدیث آپ نے پیش کی کہ حضرت رسول اللہ نے طولانی نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بہت طولانی نماز پڑھی، فرمایا کہ میں رہب و رغبت کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں نے جو حاجتیں مانگی ان میں سے ایک قبول نہیں ہوئی۔ قبول نہ ہونے کی وجہ ہے، یعنی جس نیچر کا اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس نیچر کو چینج کیسے کرے؟ وہ خدا چینج کرنا نہیں چاہتا، اسی طرح سے ہی رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں تو اختلاف نظر تو ہوگا، اچھی طرح غور کریں۔ لیکن اختلاف نظر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ فرض کر لیں میں بھی، مفتی حنیف قریشی بھی، جناب مفتی ابوبکر محی الدین بھی، مولانا صاحب بھی، ہم سب اخلاص نیت کے ساتھ حق تک رسائی کی نیت سے قرآن اور حدیث میں جستجو کرتے ہیں۔ یہ کہیں اور پہنچتے ہیں، میں کہیں اور پہنچتا ہوں، وہ کہیں اور پہنچتے ہیں، یہ کہیں اور پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، ہم یعنی کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہیرا پھیری نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی، لیکن ایک نتیجے تک ہم نہیں پہنچتے، الگ الگ نتیجے پہنچتے، کوئی بات نہیں۔ ہر کسی کے لیے وہ جہاں تک پہنچا ہے وہی حجت ہے، اس کے لیے وہی حجت ہے، ان کے لیے وہی حجت ہے، میرے لیے وہی حجت ہے، اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معیوب اس لیے نہیں ہے کہ اسی کے نتیجے میں تو علم پروموٹ ہوگا، اسی کے نتیجے میں تو علم پھلے گا پھولے گا، اسی اختلاف کے نتیجے میں۔ ابھی میری بات آخر تک پہنچا دیں، ابھی بیچ میں نہ کاٹیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، میں نے ایک جہت دکھا دی۔ کبھی ایسا ہے کہ نہیں جان بوجھ کے کوئی تحریف یا تبدیل یا تغیر ایجاد کرتا ہے، یہ حرام ہے اور یہ خطرناک جرم ہے، کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ خطرناک کام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کوئی مفاد ہے، اس مفاد کے خاطر جو واقعیت ہے اس سے انحراف کر کے کچھ اور پیش کر رہا ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ کبھی اس طرح بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یعنی کیا کہتے ہیں قصور ذاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، کبھی تقصیر ہے، تقصیر یعنی کمی رکھ دی اس نے، میں نے اپنی جان بوجھ کے شعوری طور پہ، یہ جرم ہے اس کا، اس طرح کرنے کا۔ درعین حال میں نے پہلی قسم کے بارے میں کہا کہ انسان معذور ہے، کوئی بات نہیں، لیکن درعین حال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنی کی روشنی میں
منارے روشن کیے ہیں کہ آپ ان مناروں کے ذریعے سے حق تک پہنچ جائیے. مثلا یہ آیت جس کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے جڑے رہو اور اس حبل اللہ کو چھوڑ کر کوئی نیا فرقہ نہ بناؤ. یہ اسی یعنی عمدی اور کیا کہتے ہیں ارادی اختلاف کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ عمدن اور ارادتاً اس حبل اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو. سوال کرنا چاہ رہا ابھی میری بات ابھی جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کا سوال کرنے نہیں. چلیے ٹھیک ہے. بتائیے. یعنی آپ کوئی ارادتاً ایسا کام نہ کرو. رہ گئی یہ کہ حبل اللہ کیا چیز ہے. دو چیزیں روایات کے مطابق قطعاً حبل اللہ ہے. ایک قرآن مجید، ٹھیک ہے، قرآن مجید قطعاً حبل اللہ ہے، اور بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ بھی حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ روایت میں. اور دوسرا اہل البیت علیہم السلام حبل اللہ ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے پاس متفق علیہ احادیث موجود ہیں. ان احادیث کی روشنی میں کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اہل البیت علیہم السلام حبل اللہ ہے. اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں اور حدیث سفینہ میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا. اچھا، اسے وہ جو آپ جو 72 فرقوں والی حدیث جو پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ایک فرقہ ہے ناجیہ. اچھا، جو نجات پائے گا اس کے لیے فرقہ ناجیہ استعمال ہوا ہے. وہ ناجیہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ جو کشتی نوح میں سوار ہو وہی فرقہ ناجیہ ہے. کیونکہ من رکبہا نجا، اسی نجا سے ہے ناجیہ بھی. نجا فعل ماضی ہے اور ناجیہ اسم فاعل ہے، یعنی وہ نجا سے ہے. ما انا علیہ و اصحابی، آپ بھلے وہ ما انا علیہ و اصحابی میرے خیال میں سند کے اعتبار سے اس حدیث سفینہ کا ہم وزن نہیں ہے. حدیث سفینہ بہت وزنی ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ سند کے اعتبار سے بہت متقن ہے. ٹھیک ہے. ما انا علیہ و اصحابی کا میں منکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. قطعاً جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب باصفا ہیں وہ وہی اسی راستے پہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ نشانات حضرت رسول اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر آپ منزل مقصود تک پہنچنا چاہے تو ان نشانات کے ذریعے سے پہنچو. ٹھیک ہے. دیکھیے جس طرح سے سمندر میں کشتیوں کو چلنے کے لیے روشنیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے قدیم زمانے میں، اب تو بہرحال بہت ڈیجیٹل آپ زمانہ کے مطابق بتا دیا گیا کہ کلام پاک اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو اور قرآن کو سینے سے لگائے رہو. اور حدیث ثقلین کا مفہوم بھی مگر ہے. آگے چل کے تو معاملہ کچھ اور بھی ہوتا ہے نا. فرمائیے. آج تو دنیا تقسیم ہے عرب اور عجم کی لڑائی پہ، اور مسلمان دنیا تو اس میں تقسیم ہے. میں نے شروع ہی میں کہہ دیا، سوری معذرت، جی آپ نے فرما لیا کہ اختلاف میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ جس میں مفادات کی بنیاد پہ خود جان بوجھ کے ہیرا پھیری کرے وہ عرب و عجم والی بات تو یہ والی ہے، اختلافات کے بنا. کیا یہ قبلہ یہ آج کے مثلا فلسطین کے معاملے میں جو اتنے اختلافات ہیں یہ تو مفادات کی وجہ سے نہیں کہ حق سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے. پھر ذرا رکیے گا، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی مسلمانوں کے درمیان مسائل شروع ہو گئے اور اشارہ وہیں جاتا ہے وہاں سے لے کر. اور پھر تو یہ جو ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ آج کا ایک بچہ جو جڑا ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، دنیا گلوبل ولیج سے بھی زیادہ سمٹ گئی ہے، اس کے لیے ذرا آسان کر کے بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں دنیا سے، اور اصحاب باصفا میں اور اہل بیت علیہ السلام میں ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ پہلی بات تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو معتقدات ہیں، جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اہل البیت اور اصحاب پیغمبر
ہرگز ان کا الگ الگ منہج نہیں ہے، بہترین دونوں بات. کا ایک ہی منہاج ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، دونوں کا ایک ہی راستہ ہے. یہ اگر کہیں نظری یا فکری اختلاف ہوا جس طرح سے آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو معاملات ہوئے، تو اس کے اندر ایک سیاسی معاملات اس وقت کے ہوئے کہ جن کی وجہ سے باہم منازعت ہوئی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے کیسے جذبات ہیں کہ جو مقتولین ہیں ایک دوسرے کے، اور ان کا مال غنیمت کے طور پر ان کو جمع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کہ یہ جیسے جنگ ہوتی ہے کفار کے ساتھ یا بد مذہبوں کے ساتھ تو بھائی ان کی مال غنیمت اکٹھا کیا جائے، تو مولا مرتضیٰ نے منع کر دیا. بلکہ الٹا جو ان کے مقابلے میں آنے والی تھی شخصیت تھی ام المومنین، ان کو پوری عزت اور احترام اور پروٹوکول کے ساتھ واپس جو ہے نا مدینہ طیبہ. آپ تو جمل اور صفین تک آ گئے، میں تو ابھی صفیفہ کی گفتگو کر رہا ہوں. نہیں ادھر ہم ادھر آتے ہیں، دوسری طرف آتے ہیں. تو دوسری طرف بھی جس وقت کہا گیا کہ یہ جو مرے ہیں جو دونوں طرف سے ان کا کیا حکم ہے، فرمایا جناب اخوان ہونا ہمارے بھائی ہیں، نماز جنازہ پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان اور کفر کا اختلاف آپس میں نہیں تھا، یا ایک دوسرے کو جہنمی اور جنتی کے حوالے سے معاملات نہیں تھے، جسٹ ایک فکری اختلاف تھا، یہ ایک سیاسی حوالے سے غلط فہمی ہمارے اہل سنت. کتنی شہادتیں ہوئی تھیں. جی جی دیکھیں جنگ شروع جب ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک غلط فہمی کا نتیجہ نکلتے ہی اس کا حل ہوتے ہے، تو آپس میں دیکھیں کتنے معاملات ہوتے ہیں. اس میں جو میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے فرقہ بازی نہ، تفرقہ بازی نہ. میں آپ نے اتنے سوال ہم سے کیا، میں ایک سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ بالکل کریں. مجھے کرنے بالکل میں آپ سے سوال نہیں، آپ کا منصب ہے وہ آپ کے حوالے سے یہ بتائیے دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ جو دہشت زدہ کرتے. دنیا میں ایک زمانہ ہو گیا ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، آج تک پوری دنیا میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکی. ٹھیک ہے، وہی چیز جو یہاں دہشت گردی ہے وہ دوسری جگہ ان کا سیاسی اور اخلاقی حق ہے. وہی چیز جو باقی ملکوں میں دہشت گردی ہے، وہی شام کے اندر ابھی وہ جو لوگ آئے بندوقیں اٹھائیں حکومت کو گرا دیا، وہ ان کا حق تسلیم کیا گیا، یہ فریڈم فائٹر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس وقت پوری دنیا مل کر اپنے مقصد اور اپنی چاہت کے مطابق وہ دہشت گردی کی تعریف کر کے دوسرے کو فٹ کر رہی ہے نا، سیم اسی طرح آج تک ہم لوگوں نے فرقہ بازی یا تفرقہ بازی کی تعریف نہیں ہو سکی. سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندہ کہتے جی یہ فرقہ، میں کہتا ہوں یہ شیعہ فرقہ ہے، یہ شیعہ، یہ انہوں نے یہ شیعہ، یہ ہے فرقہ بازی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے میرے نزدیک جو میں سمجھا ہوں آج تک کہ امت کے اندر اختلاف ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مخالفت کی طرف اس کو لے کر جانا اور قتل و غارت اور بے عزتی اور بے تکریمی کی طرف لے کر جانا، یہاں سے جس کا نتیجہ اصل اسلام کا انہدام ہے. ابھی تو یہ خطرناک جس جنگ میں ہزاروں جی میں اس کو بات کو مکمل کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تفرقہ بازی کیا ہے کہ آپ مقدسات اسلامیہ کے حوالے سے ان کے پروٹوکولز کا خیال نہ رکھیں کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، یہ ہے فرقہ بازی، اور یہ معیوب چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں ان کے جو مطلب کے ایک بزرگ ہیں یعنی انڈو پاک یا باقی جو اس قریب کے علامہ خمینی صاحب، میں کہتا ہوں جتنا فرقہ فتنہ ڈالا ہے نا سارا وہ خمینی صاحب نے ڈالا ہے. اچھا میں ایک بات کر رہا ہوں، سوری تو میں تمثیلاً ذکر کر رہا ہوں. تمثیلاً ہے، تمثیل کا مطلب یاد ہے نئے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، بات کو سمجھے کس نے. میں یہ کہہ رہا ہوں مثلا اگر یوں کہہ دیا جائے تو یہ ایک دم اچھل جائیں گے. یار آپ کو کس نے اختیار دیے کہ میرے امام کے بارے میں؟ سیم اسی طرح یہ ایک مطلب 2-3 عشرے قبل کی جو شخصیت گزری ہے جو ان کی عقیدتوں کا مرکز ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن جب میں ان کو ہیٹ سپیچ کے ذریعے سے یا ایک جسے کہتے ہیں نا ہٹ کروں گا، ان کی دل آزاری ہوگی، یہ اٹھیں گے، یہاں سے جنگ بھی شروع ہوگی، مکہ بھی ہوگا. اسی طرح ہم کہتے ہیں بس بات ختم. ہم کہتے ہیں اسی طرح سے جو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اہل البیت کہتے ہیں یا اولیاء امت کہتے ہیں، ان کی شخصیات دین کے حوالے سے وہ اتنی
عظیم ہے کہ ہماری ان کے ساتھ عقیدتیں جڑی ہیں. اختلاف ضرور کرو کسی کی قول اور فعل سے، لیکن تعظیم اور ادب کا پہلو اس کو جناب ہاتھ سے نہ جانے دو. اگر یہ بنیادی اصول جو ہم اگر لے کے آئیں، میں کہتا ہوں امت کے اندر کوئی جھگڑا نہ رہے. تو قبلہ یہ تولا اور تبرہ کلام پاک میں بھی آیات موجود ہیں، تو یہ کیا ہے پھر؟ بڑے والوں سے پوچھیں. یہ سوال مجھ سے قرآن کا سب کا ہے نا. میں یہ سوال مجھ سے پہلا بالکل بھی میں سمجھو رہا ہوں. جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ تاریخ میں چلے گا کہ تبرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے جو میرا علم ہے، کہ آپ نے کہا اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. وہ اختلاف مسائل کے موجود تھے، مگر صحابہ کے درمیان افتراق نہیں ہوا کبھی بھی. اختلاف مسائل میں کہ بھائی ہاتھ یہاں باندھنا ہے وہاں باندھنا ہے، یہ مسائل تھے، افتراق نہیں تھا صحابہ میں کسی میں بھی. اچھا یہ بنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو وہاں ایک اجلاس ہوا تھا، غور کریں، وہاں جو مجلس ہوئی تھی وہ مجلس حالات کے تناظر میں مشاورت کے لیے ہوئی تھی، اختلاف کے لیے نہیں ہوئی تھی. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچ گئے تو سب نے اتفاقاً انہیں تسلیم کر لیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا. کسی کا اختلاف ان کی خلافت پہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اختلاف کیا ہو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ میں نہیں مانتا، ایسا اختلاف نہیں ہے. اور میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں ایک ان کے جملے میں، ہم اہل سنت و جماعت کے مصادر، منابع اور مراجع کے مطابق یہ وہ جملہ ہے کہ جو سارے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس پہ شاہد ہے. جی ہمارے ہاں جو مستند حدیث کی یا تاریخ کی یا مستند کتابیں ہیں، جو ہمارے اس کے مطابق کوئی جھگڑا نہیں. باقی اگر کسی اور کے نزدیک یہ بات پوری کرنے دیں، مجھے بات پوری کرنے دیں. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت علی موجود رہے. حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت علی موجود رہے. حضرت عثمان کا زمانہ گزر رہا ہے، حضرت علی موجود رہے. حضرت علی جیسی بہادر شخصیت اگر وہ کسی بات کو غلط سمجھتے ہیں خاموش نہیں رہ سکتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اختلاف کرتے تھے کہ یہ خلافتیں غلط ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر یہ بھی مانتا ہے کہ وہ خاموش رہے، تو حضرت علی کی توہین کر رہا ہے، ان کی شجاعت کی توہین کر رہا ہے، ان کے حق راست ہونے کی توہین کر رہا ہے. تو ان کی زندگی کے یہ سارے سال خود شاہد ہیں. آپ نہ میری بات سنیں، نہ ان کی بات سنیں، نہ ان کی بات سنیں. صحیح فرمایا. ان کی ساری زندگی کے یہ سال شب و روز خود گواہ ہیں کہ اس معاملے میں ان کا اختلاف نہیں تھا. یہ مکالمہ ہمارا جاری رہے گا. فی الحال اس نشست کو یہاں روکتے ہیں اور اگلی نشست میں یہیں سے گفتگو شروع کریں گے جہاں پر سلسلہ منقطع ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.